بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم اور علماء کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ علم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہمیں ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے اقرأ سے فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو گویا اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلا سبق حضرت انسان کو ملا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور کی امت کو ملا، وہ علم تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو وہ جو وجہ فضیلت تھی حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر، وہ بھی علم کی وجہ سے تھی۔ تو علم کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت بھی حاصل ہوئی اور وہ مسجود ملائک بھی ٹھہرے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل فرمائی وہ بھی علم کے حوالے سے تھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ اس سے انسان میں شعور آتا ہے اور جو انسان کو اس دنیا کے اندر کامیابی کی راہیں بھی دکھاتا ہے۔ اس زمن میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور میں بس تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ دیتا اللہ رب العزت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ اور دین کا شعور عطا کر دیتے ہیں اور دین کا فہم اسے عطا کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ علم دین خصوصاً اس کے لیے جس کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، من عند اللہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ اور شعور عطا فرماتے ہیں۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ رب العزت کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس نہیں لوٹ آتا، یعنی وہ راہ خدا میں ہوتا ہے جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، علم کے حصول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی عطا اس پر ہوتی ہے کہ وہ علم کی جستجو میں نکلتا ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور اس کا دم بھرنے والے اور عالم اور طالب علموں کو چھوڑ کر بقایا دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب ملعون ہیں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذاکر ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ، اور جو علم کو حاصل کرنے والے ہیں یا علم کو پھیلانے والے ہیں، یا متعلم ہیں یا علماء ہیں، عالم ہیں، تو فرمایا ذاکر اور عالم اور متعلم کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا ملعون ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی اس پر اپنے انعامات اور ان پر اللہ کی عطا ہے کہ جو علم کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو ذاکر ہیں، جو علم کو فروغ دیتے ہیں، علم کو حاصل کرتے ہیں یا علم کو پھیلاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے علاوہ ساری کائنات کے اوپر فرمایا کہ وہ ملعون ہے اور صرف ان پر اللہ کی خاص عنایات ہیں۔ اگلی روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ یوم القیامت یعنی ریحها۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ یہ علم حصول
حصول دنیا کے لیے سیکھتا ہے تو قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، وہ علم نافع ہے، اور جو دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کی طلب کے لیے کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو کو بھی قیامت کے دن نہیں پا سکے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ علم کی تلاش جاری رکھو، علم کو حاصل کرو، یہ تمہیں خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرے گا۔ پھر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے، تمام زمین اور آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں بھی، اور مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں تالابوں میں اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ایک تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میری فضیلت تم صحابہ پر ہے، اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح سے ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ ایک طالب علم کے لیے فرشتے آسمانوں پر، اور اللہ رب العزت کی رحمت بھی، اور پھر زمین اور آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اور مچھلیاں سمندروں اور تالابوں کے اندر اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، علم کی طلب میں نکلتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے علم کی اور علماء کی۔ اس ضمن میں آخری روایت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر فاذا طمست النجوم او شکا ان تضل الہدات۔ حضور فرماتے ہیں کہ علماء کرام زمین پر ان ستاروں کی مانند ہیں کہ جن کے ذریعے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ مسافروں کو راستہ دکھانے والے رہنما بھٹک جائیں، یعنی علماء کرام نہیں ہوں گے تو عوام گمراہ ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ زمین پر علماء کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آسمان پر ستاروں کی مثال ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ علم کے چراغ بجھ جائیں تو معاشرے کے اندر ظلمات ہوں گی، اندھیرے ہوں گے، تو ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے علم کی روشنی کی ضرورت ہے، جو علم علماء اور طالب علم کے ذریعے سے معاشرے کے اندر پھیلتا ہے، تو اس سے ظلمت کے بادل چھٹتے ہیں اور علم کی اور شعور کی راہیں کھلتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں علم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعور اور علم کی ان راہوں پہ اللہ رب العزت ہمیں چلا دے کہ جو قرآن اور حدیث کی بتائی ہوئی راہیں ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔